میں کوئی برا انسان نہیں، میرا جو نام ہے وہی بتایا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک مجھ سے بات نہ کریں۔ اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی شخصی آزادی کو عزیز رکھیے۔ اس کے بعد کئی دن تک اس نے میرا سامنا نہ کیا تو دل میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ میرا سکون ہی نہیں، دل بھی کسی نے چرا لیا ہے۔ اب ہر وقت میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن ندرت آئی تو وہ مجھے چھت پر لے گئی۔ وہاں وہ موجود تھا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، دعا کرنا کہ میں امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر لوں۔ میں چپ رہی، لیکن چپکے چپکے میں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ دعا قبول ہو گئی، اسے شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ محنت کی تھی تو اس کا صلہ بھی ملا، اس نے پوزیشن لی تھی۔ اگلے دن بالکنی سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ عید کرنے لاہور جا رہا ہے۔ جی اداس ہو گیا۔ جب وہ 10 دن کے بعد آیا تو پریشان سا تھا۔ ہم چھت پر ملے۔ میں نے بتایا کہ چچا جان میری شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوئی رشتہ بھی پسند کر لیا ہے، کہیں سے بھی رشتہ آئے انکار کر دو اور میرا انتظار کرو۔ وہ جانتا تھا میرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر میں کیسے تنہا زندگی گزاروں گی۔ ندرت نے مجھے سمجھایا کہ تم اسے چھت پر نہ ملا کرو، کسی بھی وقت کوئی تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تم بدنام ہو جاؤ گی۔ تو ہم کہاں جا کر بات کریں، بہتر ہے کہ تم میرے گھر پر مل لو۔ عبدالرحمان کو میں نے یہ بات بتائی، وہ مان گیا۔ میں ندرت کے گھر گئی، اس نے ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے سکون سے کچھ دیر بات کی۔ عبدالرحمان نے مجھے اپنا پتہ بھی لکھ کر دے دیا۔ کہنے لگا کہ اب واپس اپنے گھر یعنی لاہور جانا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں 1 ماہ کے اندر اندر اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا اور وہ تمہارے چچا سے رشتہ مانگ لیں گے۔ اس دوران اگر کوئی رشتہ آئے تو تم ہرگز ہاں مت کرنا۔ چلتے ہوئے ندرت نے اس سے پوچھا، پتہ تو صحیح لکھ کر دیا ہے نا؟ کیوں؟ کیا میں دھوکے باز لگتا ہوں؟ کیا میرا اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تو ہے، لیکن ہم جیسے بے وقوف دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ندرت نے میری طرف دیکھ کر اسے جواب دیا تھا۔ 1 ماہ نہیں، 6 ماہ گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ مجھے کچھ اندازہ ہو چلا تھا کہ میں نے ایک بے بنیاد شخص سے امید لگا لی تھی۔ انہی دنوں اتفاق سے میرے لیے 2 رشتے آئے۔ میں نے انکار کیا۔ چچا جان نے وجہ پوچھی، میں کچھ بتا نہ سکی۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ انہیں رو رو کر اپنے دل کا حال سنا دوں۔ 6 ماہ بعد وہ آیا، لیکن صرف 1 دن کے لیے۔ میری آنکھوں میں نور بھر گیا۔ جی چاہا اس کو تحفہ دوں، مگر میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے اس کو ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کر دیا۔ وہ ماڈل گھر کا تھا، اچھا تو نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کو بنا کر دیا تو اس نے اس کے دروازے بند کر کے مجھے واپس کر دیا، جبکہ میں نے دروازے کھول کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے والی بلڈنگ دکھائی کہ اس میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شہر ہی چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن مجھے احساس نہیں ہونے دیا۔ تبھی میں نے اس سے کہا، اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ میرا اپنا تمہارے پاس ہے، تو مجھے خط لکھ دینا۔ تبھی ایک بار اور سوال کیا، کب اپنی امی لاؤ گے؟ کہا کہ کل لے آؤں گا، اور کل نہ لا سکا تو پھر پرسوں، مگر وہ پلٹ کر ہی نہ آیا۔ میں نے اس کے دیے پتے پر کئی خط لکھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس دوران میرے چچا 3 بار رشتہ لائے، میں انکار کرتی رہی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بزرگ اور 2 خواتین آئیں۔
ان میں سے ایک عورت کا بیٹا آفیسر تھا. وہ کوٹھی تک لکھ دینے کو تیار تھے. چچا نے ایک بار پھر سمجھایا. تب عبدالرحمان کو گئے کئی ماہ ہو چکے تھے. مجھے اس کی یہ بات یاد آئی, کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا. میں آؤں گا, میرا انتظار کرنا. چچا مجھ سے ناراض ہونے لگے. میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے. تب انہوں نے کہا کہ تم خود ان کو جواب دے دینا. چچی چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو, اپنے گھر جاؤں تو وہ اپنے بیٹے اور بہو کو منا کر گھر لے آئے کہ میری وجہ سے وہ اس گھر میں نہیں آ سکتے تھے. ندرت نے اپنی باجی کو فون پر عبدالرحمان کا پتہ لکھوایا کہ خود جا کر اس پتے پر معلوم کرے کہ وہاں ہے کہ نہیں. اس کی باجی گئیں مگر پتہ ہی غلط تھا. آج اس بات کو 8 برس ہو چکے ہیں. چچی فوت ہو گئیں, چچا بھی بوڑھے ہو گئے, مگر میری خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا. مجھے وہ عبدالرحمان میرا چچا زاد یاد نہیں آتا, لیکن جو عبدالرحمان چھت پر ملا تھا اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکی. آج بھی میں بالکنی میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی ہوں, حالانکہ جانتی ہوں وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. دوستو, یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں.